آؤ بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو، بریلی کے تاجدار کو دیکھو، عشق کے امام کو دیکھو، خدا کی قسم پوری زندگی نبی کی عظمتوں پہ پہرا دیتے رہے امام احمد رضا، پوری زندگی نبی کی عظمت کی پاسبانی کرتے رہے امام احمد رضا، سنیوں کے سینے تک عشق کی لو پہنچاتے رہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم امام احمد رضا ہم سنیوں کے پاسبان کا نام ہے، ہم سنیوں کے ایمان کے محافظ کا نام احمد رضا ہے، جس نے ہمیں الدولت المکیہ دے کر کے علم غیب کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے، جس نے کنز ایمان دے کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے، جس نے لمحہ لمحہ گوشے گوشے پر عظمت مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں، جس نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں مصطفیٰ سے جوڑا ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملک سخن کی شاخی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ بڑا آسان ہے اعلیٰ حضرت پہ بھونک لینا، بہت آسان ہے ان کے خلاف یہ کلوں کو تیل لگا کے جبڑے چلا لینا۔ سن امام احمد رضا کون ہے؟ خدا کی قسم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی ادا بن کے چلا کرتے تھے، وہ بولتے تھے تو ادائے مصطفیٰ کا تیور بن کے بولا کرتے تھے، وہ سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سویا کرتے تھے، وہ جاگتے تھے تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتے تھے حضور بستر سے کیسے اٹھا کرتے تھے۔ او یار، جس نے ساری زندگی نبی کے عشق میں قربان کر دی، وہ امام جس دن سے پیدا ہوا اور جب تک قبر میں پہنچا ساری زندگی نبی کے چراغ اس کے دل میں چلتے رہے۔ خدا کی قسم اس امام کو ذرا قریب سے دیکھیے، زندگی کے آخری ایام آئے ہیں امام احمد رضا کے، طبیعت خراب چل رہی ہے، پرہیز کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بچہ گزر ہوا، کہنے لگا مولانا، کہا کیا بات؟ کہا ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سنا میرے امام نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ اس کے دامن میں پاک ساگ تھا چنے کا، کہا یہی بنوا کے کھلوا دیں گے۔ اللہ اکبر، بچے سے آپ نے دیکھا، کہا اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ بچہ کہنے لگا ماں نے دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا کیا؟ جیسی اتنا کہا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں میرے سہارے گھر میں رہ رہی ہے اور اس امید پہ ماں زندگی گزار رہی ہے، کل جب بیٹا جوان ہوگا زندگی کا سہارا بنے گا، کہ میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ میرے امام نے اتنا سنا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا بیٹے ہمیں تیری دعوت منظور ہے، کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بچہ پھر واپس آیا، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے بلکہ بہاری پور پولیس چوکی کی بات ہے، اسی ڈھال پہ وہ یتیم رہا کرتا تھا۔ بچہ پھر سودا گران آیا، آ کے کہنے لگا بڑے مول صاحب، کہا کیا؟ میری ماں نے کہا ہے کل دوپہر کی آپ کی دعوت ہے، کل دوپہر آ کے ہمارے گھر پہ کھانا کھا لینا۔ اب سنو امام احمد رضا کون ہے؟ اللہ اکبر، جب اگلے دن آیا ہے، دوپہر کا وقت آیا ہے، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا چلو کل جو بچہ دعوت کر کے گیا تھا آج اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ جب پہنچے ہیں بہاری پور ڈھال پہ اعلیٰ حضرت، وہی اس بچے کا مکان تھا، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کا بڑے مول صاحب آئے ہیں، کل دعوت کر کے آئے تھے۔ اتنا سنا بچہ گھر کے اندر سے ایک بوریا لے کر کے آیا، ٹاٹ کا ٹکڑا لایا، لانے کے بعد کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا لو مولانا اسے بچھاؤ اور بیٹھ جائیے۔ گھر کے آگے سلیپ کی جگہ پر اعلیٰ حضرت نے وہ بوریے کا اس ٹکڑا بچھایا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، اے سی لگی ہونی چاہیے، گدے ایسے ہوں کہ تھکن اتر جائیں، چار لوگ پیر دبانے والے ہوں، مگر سلام میرے امام تیری محبتوں کے، سلام میرے امام تیری عظمتوں کے۔ اللہ اکبر، بچے نے لا کر کے بوریا بچھایا ہے، میرے امام بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ بیٹھا ہے اس بوریے پر۔ اللہ اکبر، جب لوگ گزر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے کہتے حضرت آپ یہاں، مسکرا کے کہتے تھے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے۔
تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے، یہ کہہ کے آپ واپس کر دیتے آنے والوں کو۔ جب وقت آ گیا کھانے کا، بچہ اندر سے چنے کی روٹی لایا ہے اور بیسن کی روٹی، چنے کا ساگ، اور لانے کے بعد رکھ دی ہے آگے۔ جیسی آگے آئی ہے روٹی، آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے کہنے لگے حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسن کی روٹی ہے، ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا یہ ہے اگر ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا تو یہ آپ کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی، اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، میرے امام بیٹھے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کیا ہے، اور وہ روٹی جو میرے امام کے لیے زہر تھی آپ نے پہلا لقمہ توڑا ہے اور اسی روٹی کو کھانا شروع کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک لقمہ کھا کے کہنا پورا کر دیا ہوگا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا ہے۔ ہر دن آپ کی روٹی، آپ کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی ہے، پوری روٹی کھائی ہے۔ آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے کہنے لگے میرے امام تیرے رازوں پہ قربان جاؤں، مگر بتائیے تو صحیح، حکیموں نے سخت پرہیز بتایا تھا، حضرت آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، دو لقمے کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا۔ میرے امام نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو بھر لائے، فرماتے ہیں ٹھیک کہا تم نے، اگر ایک لقمہ کھا لیتا تب بھی اس کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن یہ بچہ یتیم ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر میں ایک لقمہ کھاتا شاید بچے کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غریب ہیں اس لیے مولانا نے ایک لقمہ کھایا ہے، اور اگر یہ خیال آ جاتا بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہ مولانا احمد رضا مصطفیٰ کا عاشق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو غریب کا دل توڑ دے گا وہ محمد کا دل توڑ دے گا، جو غریب کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مول صاحب طبیعت صحیح رہے یا بگڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، احمد رضا یہ چاہتا ہے کوئی روٹے کیا نہ روٹے لیکن مدینے والا مصطفیٰ احمد رضا سے نہ روٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، جہاں گفتار میں سنت تھی وہاں کردار میں بھی سنت تھی۔ انہوں نے طبیعت کی پرواہ نہ کی، مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ کی۔ دعوت دینے یتیم آیا تھا، اس لیے میرے رضا نے اپنی جو کھانا کھایا اس کی دلجوئی کے لیے پرہیز کی فکر نہ کی۔ اور خدا کی قسم ایسی کتنے واقعات میرے امام کی زندگی سے منسلک ہیں۔ اور لوگوں، میں کہتا ہوں ہم نصیب والے ہیں جو خدا نے ہمارے مقدر میں احمد رضا رکھے ہیں۔ ہاں، نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہم جو عشق ہے نا سینے میں، آج جو سب شاعر کہتے ہیں، ہر مومن کہتا ہے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اگر یہ عشق کا چراغ جلا ہے نا سینوں میں تو صرف بریلی کی وجہ سے جلا ہے۔ ہاں، بریلی کی وجہ سے جلا۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، ارباب ممبر کی توجہ چاہیے، بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو ان کے خلاف بھونکا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات، صرف اعلیٰ حضرت کی تصنیفی کارنامے کو ہٹا دو۔ جو آپ نے 1000 سے زیادہ کتاب